اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آج ہم کو موقع دیا کہ ہم قرآن مجید کے سورہ سجدہ پر کچھ غور و تدبر کریں، اس شکر کے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور یہ عظیم نعمت قرآن مجید ہم کو دی کہ جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ سے رابطہ ہمارا قائم ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی آیت پر ہم غور کریں تو قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر ہم کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہے لیکن قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تم ڈراؤ ایک ایسی قوم کو کہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ مشرکین کا یہ قول تھا، یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، یعنی خود سے بنا لیا ہے، خود سے تصنیف کر لیا ہے، لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا اور یہ جواب دیا کہ یہ حق ہے تمہارے ربی کی طرف سے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا یہ سچائی ہے، یہ حق ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ نے پھر بیان کیا کہ یہ کتاب تمہارے ربی کی طرف سے، اس ربی کی طرف سے ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور اس کتاب کا مقصد بیان کیا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے خبردار کریں، ڈرائے لوگوں کو کہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی قوم میں کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، اور اس لیے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی اب ہم دیکھیں اگر اس آیت کو کہ ہدایت بھی جو ہم کو ملنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف سے ملنے والی ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ملنے والی ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون۔ اللہ وہ ہے، اب یہاں پر اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ اگر ہم دیکھیں ان آسمان و زمین کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کی، اس آسمان کی، اس زمین کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں اللہ نے بیان کیا، اس کو بنایا اور پھر اس نے قصد کیا عرش پر، یعنی اس کا جو مقام ہے اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ عرش پر ہے۔ اس نے یہ تمام چیزیں بنا کر وہ عرش کی طرف قصد کیا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کوئی شفیع نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کرے، جو ہمارے لیے شفیع بھی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ لوگوں نے بہت سے شفیع بنا رکھے ہیں، بہت سے ولی بنا رکھے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہے۔ کیا وہ غور و تدبر نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف، چڑھتے اس کی طرف فرشتے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، اس سے جو تم گنتے ہو۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہم کو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر وہ کہیں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ وہ پوری اس کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس کے پاس جو فرشتے چڑھتے ہیں زمین سے آسمان تک تو اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ انسان کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 1000 سال لگ جائے۔ تو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو گننے کا جو وقت کا پیمانہ ہے وہ ہمارے پیمانے سے بہت الگ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اتنے سال بیت گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی نافرمانی کرتے لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فتح کا دن آنے والا ہے، جو آپ کے قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ کب آنے والا ہے جس میں ہم کو عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ وہ جو دن ہے وہ دن تم دور سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے پاس وہ نزدیک ہے،
اور تمہارے وقت کا پیمانہ اور میرے وقت کا پیمانہ بہت الگ الگ ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ الذی، اب یہ دیکھیے، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، کہ وہ اللہ جو کہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، ظاہر کی باتوں کو، العزیز ہے، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز پر غالب ہو، جو سب سے بڑھ کر پاورفل ہو، جو سب سے بڑھ کر طاقتور ہو، اور وہ رب جو سب سے بڑھ کر پاورفل ہے، سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، تو اس کی صفت ہے کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی صفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے کہ یقیناً یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو کہ ایسی خصوصیت رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ العزیز پہ لفظ پر ہی اگر ہم غور کریں کہ جس کے معنی ہوتے ہیں غالب، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے کا بھی کوئی سوچ نہیں سکتا، یعنی اللہ رب العالمین نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو کسی کی طاقت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکے۔ اگلی آیت ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسلوں کو چلا دیا ایک حقیر پانی سے، پھر اس میں اس کو سنوارا، پھر اس میں روح پھونکی اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا اور اس کی بہترین ساخت، جو بہترین تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور ایک حقیر پانی سے اس کی نسل کو چلا دیا، پھر اس میں روح پھونکی، انسان کو کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یعنی جب تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے تو لوگوں کو چاہیے، انسانیت کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن معاملہ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دل سے خدا بنا رکھے، اپنے دل سے معبود بنا رکھے جن کی وہ عبادت اور پرستش اور بندگی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وَقَالُوا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ تیرے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے۔ اب مشرکین کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی مشرکین کا قول ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس دن کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے بیان کیا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو موت کا جو فرشتہ ہے نا، وہ تم کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب انسان کی موت آئے گی نا تو کہیں بھاگ نہیں پائے گا، بلکہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ مکمل طور پر انسان کو اپنے قابو میں لے لے گا۔ تو ہم سوچ سکتے کہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی فرار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ نے جو فرشتے ہر انسان پر مقرر کیے ہیں تو وہ اس کو اپنے مکمل قبضے میں لے لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کریں گے۔ اب آگے کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کاش تم اس دن دیکھو کہ جب مجرمین اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارا رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ مجرمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ مجرمین اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہم کو اب کیا کر اللہ تعالیٰ کہ آپ ہم کو بھیج دے دوبارہ دنیا میں، تو ہم کیا کریں گے، اس کے علاوہ عمل کریں گے جو ابھی تک ہم کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ آگے یہ خواہش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو بھیجنے والا نہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی یہ آخری ہے، تو اس میں ہم کو اللہ نے جو مہلت عمل دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، نیکی میں اپنی زندگی کو صرف کریں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہیں گی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، چکھو عذاب اس سے جو تم نے بھلا دیا تھا اس دن کی ملاقات کو، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، چکھو ہمیشگی کا عذاب اس سے جو تم نے کام کیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب کا جو مزہ مل رہا ہے تو اس کا ایک ریزن بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو بھلا دیا تھا، کہ یعنی اس بات کو بھلا دیا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہم غور کریں نا تو یہ بات ایکچوئل میں ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہے یا وہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کا اہم ریزن یہ ہوتا ہے، اہم وجہ یہ ہوتی ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے ملنا نہیں. جس کے پاس ایک بہت کلیئر تصور ہوگا, اس کا ایک کلیئر ایمان ہوگا کہ نہیں, مجھے اپنے زندگی کا پورا جو زندگی میں نے گزاری ہے تو اس کا پورا حساب مجھے اپنے رب کے پاس دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا. جو اللہ کے دین کی ملاقات کو بھلا دے گا تو ظاہر سی بات ہے من چاہے زندگی بسر کریں گا. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گا, اللہ کی وہ گناہوں میں زندگی بسر کریں گا, اللہ سے سرکشی کریں گا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہونے والا ہے. تو جس کے پاس یہ تصور جتنا زیادہ کلیئر ہوگا کہ ہم کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے. اگلی آیت میں ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی, کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے, اس کو پڑھنے والا بنائے, اس کو سمجھنے والا بنائے. در حقیقت وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو جب اس پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تشبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ سلنڈر کر دیتے ہیں, وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, جب بھی اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو اس پر سلنڈر کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کی تشبیح کرتے ہیں ان آیتوں کو سننے کے بعد, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ دیکھیے کہ اللہ کی آیتوں کو سننا بھی کتنا اہمیت ہے, کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں, ان کے دل جھک جاتے ہیں, وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ کیا جو مومن ہے, کہ ان کی جو پیٹیں ہیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے, خوف اور امید سے پکارتے ہیں, اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے. اب آپ دیکھیے مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں جب پڑھی جاتی ہے ان پر تو وہ سجدے میں گر پڑتے, وہ اللہ کی تشبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. دوسری چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ ان کی جو پیٹیں ہیں ان کی خوابگاہوں سے الگ ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے, امید سے پکارتے ہیں, اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہاں پر دو صفات کا اللہ نے اور مزید تذکرہ کیا. آگے اللہ نے بیان کیا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے, جزا ہے اس سے جو انہوں نے کام کیا. کہ یہ جو اللہ کے جو بندے ہوں گے تو وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے. دیکھیے کہ ہم دنیا کی نعمتوں پر مر مٹے ہیں, لیکن یہ جو دو صفات اگر ہمارے اندر ہوگی یا ہم پیدا کریں ان صفات کو, تو اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی نعمتیں ان کو تیار کر رکھی ہے کہ ان کی ٹھنڈک کے لیے وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا زبردست انتظام ان کے لیے کر رکھا ہے. اور یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا یہ بدلہ ہے, یہ بدلہ جو تم کو ملا نا, یہ جو تم نے دنیا میں کام کیے یہ اس کا بدلہ ہے. دوسری اہم بات یہ کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ کتنا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے معاملے میں کہا گیا کہ کوئی انسان نہیں جانتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی کہ نہ کوئی شخص نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا, نہ کسی آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا, اور نہ کسی ذہن نے ان نعمتوں کے بارے میں سوچا ہوگا کہ ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہے. آگے کی آیت ہے ہماری کہ پس جو ہو مومن, کیا ہم پس جو مومن ہو اور جو نافرمان ہو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. اللہ یہاں بیان فرمائے ایک شخص جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کر رہا ہے اور ایک وہ شخص جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کر رہا ہے, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلے ایک نافرمان شخص دنیا میں کامیاب ہو جائے لیکن کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ یقین جان لے کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور ایک شخص نافرمان ہے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اگلی آیت ہے اللہ نے بیان کیا کہ پس جو لوگ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون. پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے, مہمان نوازی اس سے جو انہوں نے کیا. اب ہم یہاں دیکھیں غور کریں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے اور ان کے لیے مہمان نوازی ہے انہوں نے جو کام کیا. کس کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوں گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوں گی. دو کہ ایمان, جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کا کرنا بھی ضروری ہے. اور جن لوگوں نے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکلے اس میں دوبارہ لوٹائے دے آئیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب, یہ اس لیے کہ جو تم نے انکار کیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے
تو جہنم میں سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب، یہ جو اس سے تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا انکار کیا، اسلام کو نہیں مانا، تم نے اس بات کا انکار کیا کہ تم نے اب کہ آخرت آنے والی ہے، تم کو اپنے کاموں کا حساب دینے والا ہے، تو چکھو اب عذاب، تم نے اپنی زندگی دوسرے طریقے پر بسر کی، تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو اب یہ عذاب چکھو، ہمیشگی کا عذاب۔ اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی دیتے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اب یہ آیت دیکھیے، سورہ سجدہ کی 21 نمبر کی آیت ہے، تو اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھی دیتا ہے کہ شاید کہ وہ اس کی وجہ سے پلٹ آئے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائے اور وہ اس سے اعراض کرے، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم پرٹیکولر کسی شخص، یہ اس وقت کا پس منظر ہوگا، لیکن ہم یہ بھی غور کریں کہ ایک ایسا شخص جس کے سامنے اللہ کی آیت اگر پڑھی جا رہی ہے، تو اگر وہ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی آیت سے انکار کرتا ہے، اللہ کی آیت سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن کو سننے کی اہمیت، اللہ کی آیتوں کو سننے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں سنتے، اس سے غفلت برتتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں بھی، تو ہماری بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو قرآن سے دور ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ قرآن کو نہ سنیں، وہ دوسری کتابوں سے انتہائی محبت کرنے والی ہے، وہ دوسری کتابوں پر جان نچھاور کرنے والی ہے، اس کو پڑھنے والی، اس کو توجہ دینے والی ہے، لیکن نہیں توجہ دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس تم اس میں شک نہ ہونا جو اسے ملا، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اس سے پہلے بھی یعنی یہ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی، بلکہ اس سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، تو وہ ہدایت کا ذریعہ تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ بھلے اب وہ کتاب میں انہوں نے تبدیلی کر دی، قرآن کہتا ہے بار بار کہ انہوں نے اس قرآن میں ان کی کتاب میں تبدیل کر دی تورات میں، لیکن اب دیکھیے کہ ان کے ائمہ جو تھے، جو ان کے رہنما تھے، تو انہوں نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ کہ ان کے جو رہنما تھے ائمہ، انہوں نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ یعنی وہ جو فیصلے بھی کرتے تھے، یعنی اپنی امت کو جو چلاتے تھے، وہ اس کتاب کے ذریعے سے چلاتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کی بات کریں گے تو اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، تو اس پر انہوں نے صبر کیا اور وہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یعنی اللہ نے جو ان کو کتاب دی تھی نا، اس پر وہ یقین رکھتے تھے۔ اب یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے پچھلی امت میں بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کو کتاب دی تو وہ ہدایت تھی، تو ہمارے لیے جو ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے قرآن مجید ہے، تو جو ہمارے رہنما ہے، جو ہمارے عالم ہے، تو انہوں نے بھی کس چیز کی تلقین کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلقین کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ آج تو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں ہم کو دوسری کتابوں کی طرف بلاتے، تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے رہنما کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امت کو اس کتاب کی طرف بلائے، اس کتاب کے ذریعے سے فیصلے کرے، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کتاب کو ترجیح